کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل ایک خوبصورت لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح ہوئی وہ کہاں سے آئی تھی؟ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ذات الانواع کو ابھی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ متقی مسلمانوں کی قربانی اور دوسرے اعمال صالحہ کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص تھا، اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا اس لیے کہ قابیل کی قربانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہیں تھا۔ اور جب حابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو حسد میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کے جب ولادت ہوتی تو دو بچوں کی ایک ساتھ پیدائش ہوتی، ان میں سے ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بطن کے لڑکے کی دوسرے بطن کی لڑکے کے ساتھ شادی کرتے، اور اس بطن کی لڑکی کی شادی دوسرے بطن کے لڑکے کے ساتھ کرتے۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے الگ الگ بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل رکھا گیا۔ قابیل کھیتی کرتا تھا جبکہ حابیل بھیڑ بکریاں وغیرہ دودھ کے جانور پالتا تھا۔ قابیل عمر میں حابیل سے بڑا تھا، اس کی ایک بہن تھی جو کہ حابیل کی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل نے دستور کے مطابق قابیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ میری بہن ہے اور تمہاری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے اور میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا میں ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور اس بات کے لیے قربانی پیش کی کہ لڑکی کا زیادہ حقدار کون ہے۔ اس درمیان آدم علیہ السلام وہاں سے غائب تھے، وہ مکہ آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر میرا ایک گھر ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مکہ کی سرزمین پر میرا ایک گھر کعبہ ہے، تم وہاں جاؤ۔ آدم علیہ السلام نے جانے سے پہلے آسمان سے کہا کہ میرے پیچھے میرے بچوں کی امانت کے ساتھ حفاظت کرنا، تو آسمان نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے زمین سے کہا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑ سے کہا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قابیل سے کہا تو اس نے کہا جی ہاں، آپ جائیے، اور جب آپ لوٹ کر واپس آئیں گے تو آپ کے گھر والوں کے احوال آپ کے لیے باعث مسرت ہوں گے، میں ان کی پوری حفاظت کروں گا۔ قابیل حابیل سے فخریہ کہا کرتا تھا کہ میں ہی اس لڑکی کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ وہ میری بہن ہے اور میں تم سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور اپنے والد کا وصی بھی ہوں۔ جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے قربانی میں ایک موٹا تازہ نو عمر دمبا پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا ایک گٹھر پیش کیا، اس میں ایک موٹی تازی گیہوں کی بالی تھی۔ قابیل اس کو نکال کر کھا گیا، اس کے بعد آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ قابیل حسد میں غضبناک ہو گیا اور بولا، اگر تم میری بہن سے شادی کرو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اسی لیے میری قربانی قبول کی گئی اور تمہاری قبول نہیں کی گئی۔ مشہور واعظ اسماعیل بن رافع المدنی نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو جب اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس کی بکری نے ایک بچہ دیا جس کو اس نے بڑے شوق سے پالا، اس کو رات میں اپنے پاس رکھتا اور اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتا۔ اس کو اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کے پاس اس سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اس کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے اسی بچہ کو اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد برابر وہ جنت میں چگتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت سے اتارا، جس کی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کی۔ کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ وہی دمبا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا؟
اللہ پاک ہماری نیتوں اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔